الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو اور بزرگوں، آپ لوگوں کے سامنے سورہ والضحیٰ کی تلاوت کی گئی۔ یہ سورہ جو ہے وہ مکی ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اور روایتوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ابتدائی زمانے کی آیتیں ہیں، ابتدائی زمانے کی صورتیں ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریل کے ذریعے سے قرآن پاک کی کچھ صورتیں نازل ہوئی، کچھ آیتیں نازل ہوئی، تو درمیان میں ایک بہت زمانہ ایسا گزرا کہ وحی کا سلسلہ کچھ دنوں کے لیے بند رہا۔ تو کافروں کو جب پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، محمد پر کچھ آیتیں پہلے نازل ہو گئی، انہوں نے دعویٰ کر دیا اپنے نبی ہونے کا، لیکن ابھی بہت سے دنوں سے کچھ نئی بات سننے میں نہیں آئی۔ کوئی آیت کے بارے میں، کوئی چیز کے بارے میں یوں نہیں کہا گیا کہ یہ مجھے اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ تو انہوں نے کیا کہنے لگے کہ ایسا لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ان سے ناراض ہو گیا ہے۔ کیا کہا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ان سے ناراض ہو گیا اور ان کو چھوڑ دیا ہے۔ پہلی مرتبہ تھوڑے دن بات کی، اس کے بعد سے چھوڑ دیا ہے۔ تو اس پس منظر کے اندر یہ سورت اللہ تبارک تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ تو اس سورت کا ترجمہ یہ ہے، والضحیٰ، قسم ہے دن کی روشنی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ یہ، قسم ہے دن کی روشنی کی۔ واللیل اذا سجا، اور رات کی جب کہ وہ چھا جائے، قرار پکڑے۔ حضرت تھانوی نے یہاں ترجمہ یہ کیا ہے، جب رات کی جب کہ وہ قرار پکڑ لے اور چھا جائے، گہری ہو جائے۔ مفسرین نے بہت اچھے نکتے بیان فرمائے کہ جب قرآن پاک کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی تمہید جو ہوتی ہے، پورو بھومکا ہوتی ہے جو اس کی، بہت اچھے ڈھنگ سے باندھتا ہے۔ تو یہاں پر چونکہ سمبندھوں کی بات ہو رہی ہے، اللہ اور پیغمبر کا سمبندھ، تو اسی سمبندھوں کے سندرب میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک پورو بھومکا باندھی ہے۔ یہ دو آیتوں، کون سی؟ والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے دن کی روشنی کی اور رات کی جب کہ وہ قرار پکڑ لے۔ کیا مطلب ہوا کہ پیغمبر اور خدا، ان کا جو تعلق ہے وہ کبھی دن کی روشنی کی طرح ہوتا ہے، کبھی رات کے اندھیرے کی طرح، کبھی دن کی روشنی کی طرح ہوتا ہے، کبھی رات کے اندھیرے کی طرح ہوتا ہے، کبھی وہ اس کا تعلق استوار ہوتا ہے۔ کبھی اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندے کے اوپر وحی نازل فرماتے ہیں اور کبھی نازل نہیں فرماتے ہیں۔ کیا دن کا اجالا ہوتا ہے تو کوئی یوں کہتا ہے اب رات نہیں آئے گی، یا رات کا جب اندھیرا ہوتا ہے تو کوئی یوں کہتا ہے اب دن نہیں آئے گا۔ تو اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی حکمت سے، اپنی مصلحت سے کچھ دنوں تک وحی کے سلسلے کو رکا دیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سلسلہ بعد میں شروع نہیں ہوگا۔ رات آئی تو پھر اب دن نہیں آئے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا نظام ہے، کبھی رات ہوتی ہے، کبھی دن ہوتا ہے، کبھی اجالا ہوتا ہے، کبھی اندھیرا ہوتا ہے، کبھی وحی کا سلسلہ جاری رہتا ہے، کبھی وحی کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے تھوڑے دنوں کے لیے، لیکن وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کبھی بند ہونے والا اللہ کے رسول پر نہیں تھا اس زمانے کے لیے۔ آگے اسی بات کو بیان فرما رہے ہیں، ما ودعک ربک وما قلی،
آگے جواب قسم، یعنی جو قسم کھائی نا وہ ضحیٰ، رات دن کی قسم، رات کی قسم جب کہ وہ چھا جائے تو قسم کھانے کے بعد آدمی کچھ ثابت کرنا ہے نا بھائی. اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ بھی قسم کھا کر کچھ ثابت کرنا چاہتے ہیں، اپنی بات کو ثابت کرنا. میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، میں نے یہ کام نہیں کیا، یہ جواب قسم ہے. میں قسم کھا کر کہتا ہوں یہ قسم ہے، میں نے یہ کام نہیں کیا، یہ جواب قسم ہے. تو قرآن پاک میں بھی قسم اور جواب قسم دونوں ہوتا ہے. تو دو قسمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر کھائی، ایک دن کی روشنی کی اور ایک رات کی جب کہ وہ چھا جائے. اب جواب قسم ہے ما ودعک ربک وما قلی. آگے جواب قسم، آپ کے پروردگار نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ سے دشمنی کی ہے، نہ ہی آپ سے ناراض ہے. آپ کے پروردگار نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے. یہ سمبندوں میں تڑکی چھائڑی تو آتی رہتی ہے، تڑکی چھائڑی تو رات دن آتی رہتا ہے، اندھیرا اجالا آتا رہتا ہے. اللہ کی حکمت ہے، مصلحت ہے، کب اپنے پیغمبر کے اوپر وہی کو نازل کرنا ہے اور کب نازل نہیں کرنا ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. اس کے نظام کا ایک حصہ ہے. اب آگے اللہ تبارک تعالیٰ ایک اصول بیان کر رہے ہیں اللہ کے رسول کی زندگی کا اور تسلی کہ تم یہ مت دیکھو کہ ابھی تمہارے اوپر وہی تھوڑے دنوں کے لیے بند ہو گئی. تم یہ دیکھو اپنی زندگی کے اندر اللہ کے رسول کو اللہ تبارک تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہاری اگلی حالت، آنے والی حالت ہمیشہ پیچھے والی حالت سے اچھی ہے. تمہاری آنے والی حالتیں جتنی بھی ہیں وہ پیچھے والی حالت سے اچھی ہے. تو ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ تمہارے آنے والی حالت پیچھے والی حالت سے خراب ہوگی، ایسا کبھی نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ یہ اصول ہے تمہاری زندگی کا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اور آنے والی زندگی اور آخرت آپ کے لیے دنیا سے بدرجہ بہتر ہے. آخرت تو ہے ہی، وہ تو تمہارے بہتر ہے، لیکن تم اپنی زندگی، دنیا کی زندگی میں بھی غور و فکر کر لو کہ جو تمہاری آخرت ہے، آنے والی زندگی ہے، وہ پیچھے والی من الاولیٰ، پیچھے والی پہلے کی زندگی سے زیادہ بہتر ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ تو تمہارے ساتھ بہتر سے بہتر معاملہ کرتا ہی رہا ہے. تمہیں کوئی فکر کی بات نہیں ہے. جو کافر کہتے ہیں کہ تیرے نظر کہ ہم نے تمہیں چھوڑ دیا ہے یا ہم تمہارے سے ناراض ہیں، ہم تمہارے سے ناراض نہیں ہیں، ہم نے تم کو چھوڑا نہیں ہے، بلکہ تمہاری زندگی کو بہتر سے بہتر بناتے رہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. تو وہاں آپ کو اس سے زیادہ نعمتیں ملیں گی. کہاں پر؟ آخرت میں. کہ دنیا کی زندگی میں تو ہم تمہارے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کرتے جائیں گے، اور پھر آخرت میں جب تم پہنچ جاؤ گے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو وہاں آپ کو اس سے زیادہ نعمتیں ملے گی. اور ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں بکثرت نعمتیں دے گا تو آپ خوش ہو جائیں گے. دنیا میں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلی حالت سے بعد میں آنے والی حالت کو اچھا بنایا ہی ہے، لیکن جب زندگی تمہاری پوری ہوگی اور آخرت کی زندگی میں تم جب داخل ہوں گے تو وہاں تو تمہیں خیر کثیر ملے گا. وہاں تو تمہیں اتنا ملے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. تو ان قریب تمہارا پروردگار تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. اب جیسا کہ جو پہلی بات کہی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ آخرت یا آنے والی تمہاری زندگی ہے وہ پہلے والی تمہاری زندگی سے بہتر ہے. تم غور و فکر کرو. اس کی طرف کچھ اشارہ کر رہے ہیں، اسی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں اور اشارہ کر رہے ہیں. اشارہ کیا کر رہے ہیں؟ الم یجدک یتیما فآویٰ. کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر آپ کو ٹھکانہ دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر آپ کو ٹھکانہ دیا. یتیم کس طرح پایا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ٹھکانہ دیا. ٹھکانہ کیا دیا؟ دادا کو پرورش سونپ دی. دادا کے انتقال کے بعد کیا ٹھکانہ دیا؟ کہ چاچا کو پرورش سونپ دی. تو دادا اور چاچا نے آپ کی بحسن خوبی پرورش کی. تو یہ اللہ کی طرف سے نظام ہے. دیکھو تم سے ہم نے ایک چیز چھین ضرور لی، لیکن اس کے بدلے میں ہم نے اس سے بہتر ایک انتظام کر دیا. دادا کا بھی انتظام کیا اور چچا کا بھی انتظام کیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی نعمتیں اور اپنے احسانات جو اپنے پیغمبر پر کیے ہیں وہ بتا رہے ہیں. الم یجدک یتیما فآویٰ. کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر آپ کو ٹھکانہ دیا؟
وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا تو آپ کو شریعت کا راستہ بتا دیا کہ پیغمبر جو ہوتا ہے وہ پیغمبری کے ملنے سے پہلے، اپنی بعثت سے پہلے دین اور شریعت کی تفصیلات سے بے خبر ہوتا ہے. تفصیلات، اصول تو اسے پتا ہوتے ہیں کہ توحید ہے، آخرت ہے، اللہ کا ایک ہونا ہے، مرنا ہے، مرنے کے بعد جنت اور جہنم، یہ اصول ہے. لیکن اس کی تفصیلات ہے، بھائی نماز ہے، روزہ ہے، اس کی کتنی رکعات ہے، روزہ کس طرح سے ہے، زکوٰۃ کس طریقے سے ہے، حج کس طریقے سے ہوگی، توحید کے اور کیا کیا امور ہیں، کن چیزوں سے توحید ٹوٹتی ہے، کن چیزوں سے توحید بنتی ہے، یہ تمام امور کی تفصیلات سے بے خبر تھے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے دین تمہارے اوپر نازل فرمایا اور سارے دین کی، سارے شریعت کی تفصیلات سے تمہیں باخبر کر دیا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا تو آپ کو شریعت کا راستہ بتا دیا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نادار پایا تو مالدار بنا دیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو نادار پایا تو مالدار بنا دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ بڑے خاندان کے لوگوں میں سے تھے اور آپ تاجر بھی تھے. کہ آپ کا یوں آج کے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو امپورٹ ایکسپورٹ کا دھندا تھا، تجارت تھی. کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی تاجرہ تھی، جن کا لقب طاہرہ تھا، کہ پاک کہی جاتی تھی. پاکیزگی ان کے اندر زمانہ جاہلیت میں پائی جاتی تھی، اور مالدار عورت تھی، مالدار خاتون تھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال لے کر مکۃ المکرمہ سے شام گئے اور شام میں اس مال کو بیچا اور وہاں سے کچھ سامان لا کر مکۃ المکرمہ میں بیچا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر سے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بڑا فائدہ ہوا. پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا اور پھر آپ کی شادی ہوئی. تو آپ کا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مال تھا وہ مال آپ کا مال ہو گیا، اور عملاً بھی وہ مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ ہوا. تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا، اور ہم نے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نادار پایا، یعنی کہ شادی سے پہلے آپ نادار تھے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی مالدار خاتون کے ساتھ آپ کے نکاح کو منعقد کر کے آپ کو مالدار بنا دیا. تو دیکھو آپ کی پچھلی حالت جو تھی، پہلے والی حالت تھی، وہ بعد والی حالت سے بہتر ہے. تو یہاں پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا رول ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا رول ہے. جو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، جس کو نصف اول اور نصف ثانی کہہ سکتے ہیں، پہلا بھاگ اور دوسرا بھاگ کہہ سکتے ہیں، پورواردھ یا اتراردھ بھی کہہ سکتے ہیں. تو پورواردھ کے اندر پہلے آدھے حصے کے اندر خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور اس میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دھن کام لگا. اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتراردھ ہے، پچھلا حصہ ہے، پچھلا آدھا حصہ ہے، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدھی دھن کام لگا، ان کا دھن کام لگا اور ان کا بدھی دھن کام لگا، کیونکہ اللہ کے رسول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا IQ لیول جو تھا وہ بہت ہی اونچا تھا. آپ کو فوٹوگرافک میموری دی گئی تھی اور بھی بہت سی صلاحیت دی گئی تھی. وہ صلاحیتیں اس لیے دی گئی تھی کہ پیغمبر کے زندگی کو آپ کیچ کریں پورا، اور کیچ کرنے کے بعد 50 سال تک آپ زندہ رہیں. اس کے بعد تو امت کو 50 سال تک رہنمائی ملتی رہی ایک ایسے انسان کے ذریعے سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن ایک انسان 50 سال تک ایسا موجود رہا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب ہے، اور وہ بھی بہت ہی ہوشیار. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتوں پر اگر آپ غور و فکر کریں تو حضرت عائشہ کی روایتیں اصول دین پر بات کرتی ہیں، دین کے اصولوں پر، مسائل پر نہیں، اصول پر بات کرتی ہے. یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سیکھا وہ دین کے اصول تھے، مہمات، اہم چیزیں تھیں، جس سے دین کی اور بہت سی چیزیں جڑی ہوئی. یعنی کہ
ان کے بیان کردہ ایک مسئلے سے ہزاروں مسئلے نکلتے تھے. یہی وجہ ہے کہ جب کسی معاملے میں فقہاء صحابہ کو اگر کوئی مشکل پیش آتی تھی تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے تھے. تو وہ کیوں آتے تھے؟ اس لیے کہ اصول دین پر ان کی بہت گہری نظر تھی. تو خیر یہاں پر ذکر تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ہے. خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال اور بہت بڑا اس دین کے کام میں بھی آیا، کیونکہ دین کے کام میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد جڑے تو آپ نے فل ٹائم کیا ہے، آپ فل ٹائمر گئے. تو آپ کی زندگی کے جو امور تھے زندگی کے، جیسا کہ بھائی تجارت ہے، وہ آپ کر نہیں پا رہے تھے اس وقت. تو جو ضروریات تھی وہ ضروریات کہاں سے پوری ہو رہی تھی؟ وہ ضروریات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے پوری ہوئی تھی. تو یہ مال جو لگا ہے وہ اللہ کے رسول کی ذات پر لگا ہے، بالفاظ دیگر دین پر لگا ہے. اس دین کی آبیاری میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا رول ہے، ان کے مال کا بہت بڑا رول ہے. تو کیا فرمایا؟ وہ وجدک عائلا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نادار پایا تو مالدار بنا دیا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو آپ اس کے شکریہ میں یتیم پر سختی مت کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ اب چونکہ آپ کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ معاملہ رہا کہ آپ کو کمزور دیکھا تو طاقتور کر دیا، نادار پایا تو مالدار بنا دیا، شریعت کی تفصیلات سے لا علم پایا تو اس کا علم عطا کر دیا، یتیم پایا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں ٹھکانہ دیا. تو اب اس کا شکرانہ کیا ہے؟ اور یہ ہر انسان کے لیے اس کا شکرانہ کیا ہے کہ ہمیں جو نعمتیں ملی ہیں ان نعمتوں کا شکرانہ یہ ہے کہ جس کے پاس وہ نعمت نہیں ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. تو اللہ تبارک تعالیٰ یتیم کی بات کر رہے ہیں. فَأَمَّا الْيَتِيمَ، تو آپ اس کے شکریہ میں یتیم پر سختی نہ کیجیے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو، مانگنے والے کو جھڑک کے مت. یہ تو شکر فعلی ہوا. یہ دونوں کام جو ہیں یہ عملاً شکر ادا کرنے کے لیے کہ یتیم ہے تو یتیم کو کیا کیجیے؟ اس کے ساتھ سختی نہ کیجیے. اور سائل جو ہے اس کو جھڑکیے مت. یہ عملاً شکریہ ہوا. اور دوسرا کیا شکریہ ہے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کے انعامات مذکورہ کا تذکرہ کرتے رہا کیجیے، یعنی زبان سے قول شکر بھی ادا کیجیے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہے ان نعمتوں کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. تحدیث بالنعمہ کے طور پر اپنی نعمتوں کو انسان اچھے لفظوں میں، معمولی الفاظ میں بیان بھی کر سکتا ہے. تو بیان بھی کرتے رہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے ان نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ کا بہت بڑا شکر ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو سورہ ہے وہ ابتدائی زمانے کے اندر نازل ہوئی ہے. اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑے دنوں کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا تھا. تو سورت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا نظام ہے کہ کبھی اندھیرا رہتا ہے، کبھی اجالا رہتا ہے. تو کبھی وحی کا نزول ہوتا ہے، کبھی وحی کا نزول نہیں ہوتا ہے. پھر اس کے ذیل میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو انعامات کیے تھے، جو احسانات کیے تھے، اس کا ذکر فرمایا. اور پھر ان انعامات کو ذکر کرنے کے ذیل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تعلیم بھی دے دی کہ جب ان انعامات کو تم نے پا لیا ہے تو جن لوگوں کے پاس یہ انعامات نہیں ہیں ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو. بہرحال یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مانگنے والے کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کو جھڑکو مت. فلا تنہر کے معنی جھڑکنا ہے، اور فلا تقہر کے معنی ایک دوسرے یہ بھی کیے گئے کہ اسے دھکے مار کر نہ نکالو. فاما الیتیم فلا تقہر. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو احکامات ہیں، یہ احکامات ہمارے لیے بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کی ہم شکریہ ادا کریں، قولاً بھی اور فعلاً بھی. اللہ تبارک تعالیٰ کے سننے سے زیادہ ہم عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.